عمران خان کو توڑنے کے لیے، بشرا بی بی کو توڑنے کے لیے انف از انف، پی ٹی آئی کو مومنٹم نہیں بنا لیتی. انجام ہوا ہے نا سہیل وڑائی صاحب کی صحافت کا، یہ وہی ہے جو نواز شریف صاحب کی سیاست کا انجام ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سہیل وڑائی صاحب کا ہے. اس پہ بہت سے سوالات ہیں کہ اتنے دنوں بعد کیوں اس کی تردید جو ہے وہ کی گئی، اور میں بہت بڑا ناقد ہوں سہیل وڑائی صاحب کا، لیکن میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ سہیل وڑائی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی اور انہوں نے لکھ دیا کہ میری ملاقات ہوئی ہے. یہ تصور نہیں ہے کہ سہیل وڑائی صاحب جو ہے وہ بغیر ملاقات کی بات لکھ دیتے. ان کا ناقد ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں ہاں ایک یہ مکافہ، ایک مطلب عبرت کا نشان وہ بنے ہیں. یہ ان تمام سینئر صحافیوں کے لیے ہے. چلیں ہم نے تو بہت مختصر وقت میں الحمدللہ سیکھ لیا، اور آج ہم اپنے اس دور کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں کہ جب ہم جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کرتے تھے، لاپتہ افراد کو جسٹیفائی کرتے تھے، اور ریئلائزیشن ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور لوگوں سے بھی معذرت کرتے ہیں کہ جی ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ان لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں، ہماری عمروں سے زیادہ ان کا صحافتی ایکسپیرینس ہے. اور جو انجام ہوا ہے نا سہیل وڑائی صاحب کی صحافت کا، یہ وہی ہے جو نواز شریف صاحب کی سیاست کا انجام ہوا ہے. عمر کے آخری حصے میں جو نواز شریف کی سیاست کا جس طرح سے اختتام اور انجام ہوا ہے وہی سہیل وڑائی صاحب کی صحافت کا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صحافت یا سیاست کا ایسا انجام نہ کرے جیسا انجام جو ہے وہ نواز شریف کی سیاست اور اس کی سہیل وڑائی کی صحافت کا ہوا ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے بہت برے طریقے سے استعمال ہوا. صدیق بھائی 4-5 دن جو ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اس کے اوپر. جب یہ رد عمل سامنے آیا، معافی مانگے، معافی فلاں مانگے گا، معافی فلاں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میرا بھی یہی خیال ہے. میرا خیال ہے بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ ایک عمران خان کو وہ کیا گیا تھا، ایک ایسی چیز فلوٹ کی گئی تھی کہ دیکھتے ہیں اس کا کیا رد عمل آتا ہے. جب عمران خان نے کل کہہ دیا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا اور سرنڈر نہیں کروں گا، اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے تھا کہ ہم نے عمران خان کو ریکویسٹ کی کہ معافی مانگ لو ضد انا اور کی تسکین کے لیے ہماری، تو پھر یہ کہا گیا کہ انٹرویو تو دے نہیں. اب یہ بتائیے گا خان صاحب کی رہائی کو لے کے کون سا ایسا کیس ہے جو اس ٹائم پینڈنگ ہے اور اس کیس کے فوراً بعد خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں تو باہر آنا ان کا اس وقت تک ممکن نظر نہیں آتا جب تک باہر مومنٹم بہت زیادہ نہیں بن جاتا، تو یا باہر پی ٹی آئی کو مومنٹم نہیں بنا لیتی. اب القادری کیس میں وہ گرفتار ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے. ان کا بہت بڑا جرم ہے میاں بیوی کا، اس لیے تو انہوں ناحق قید ہیں. اور جو بشرا بی بی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ذہنی طور پہ اذیت دی جا رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ان کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کو توڑنے کے لیے. ان کی جو چھوٹی بیٹی ہیں وہ ان سے ملنا چاہتی ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ان کی فیملی جاتی ہے 1 بجے جاتی ہے، 5 بجے تک ان کو انتظار کروایا جاتا ہے. ان کو جو ہے ان کا جو سامان فیملی لے کے جاتی ہے وہ نہیں دینے دیا جاتا. مطلب ان کو بہت ہی زیادہ اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے عمران خان کو توڑنے کے لیے، بشرا بی بی کو توڑنے کے لیے. لیکن بشرا بی بی ڈٹی ہوئی ہیں ناحق قید میں وہ بھی. تو عمران خان القادری کیس میں القادری کیس تو جسٹس ڈوگر جو ہے جسٹس یحییٰ فرید صاحب ان کو لائے ہیں، تو وہ ابھی تک تو نہیں لگا رہے. میں آپ کو عرض کروں کہ ایک نیریٹو بن رہا ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ فیصلہ جو جب فیصلہ آیا تو میں نے جب آ کے اپنی ویڈیو کی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی جو 9 مئی کی ضمانتوں کا یہ اس لیے کروایا ہے کہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو ڈرانا ہے 27 یعنی ترمیم پہ، تو اس لیے یہ فیصلہ کروایا گیا. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جو مرضی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی افورڈ کرتی تھی یا کرتی ہے، وہ چاہتی تھی یا چاہے گی کہ عمران خان 9 مئی میں ضمانت ان کی ہو جائے، وہ بھی جناح ہاؤس حملہ کیس میں، کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں، المعروف جناح ہاؤس. دیکھیں آج جو عمران خان صاحب کی جو بیل ہوئی ہے جناح ہاؤس کیس میں، خاص طور پہ کور کمانڈر ہاؤس میں، المعروف جناح ہاؤس میں، یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پازیٹیو خبر نہیں ہے. یہ ان کے نیریٹو کو بہت بڑا جھٹکا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ 9 مئی کو پاکستان بھر میں جتنے بھی حملے ہوئے وہ سارے کے سارے اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان کا تھا. کانسپیریسی عمران خان نے تیار کی، اور اس کانسپیریسی کا ریاست کو کیسے پتہ چلا؟ 2 بندوں کی وجہ سے پتہ چلا. ایک عصمت کمال جو چکری میں پولیس والا وہاں پہ چھپ کے، اور وہ کہتا ہے میں سن رہا تھا میٹنگ اٹینڈ کی. ایک وہ حسام افضل جو کہتا ہے میں زمان پارک میں اندر تھا. ان 2 گواہوں کی بنیاد پہ ریاست کہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے. آج پوری ہماری ریاست بے گناہ ناحق قید عمران خان کے خلاف ایک ذرا برابر وہ ثبوت پیش نہیں کر سکی جس پہ عدالت مطمئن ہو جاتی
کہ ہاں عمران خان 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے, ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے. یہ اتنا بڑا نیریٹو کو اتنا بڑا جھٹکا ہے, اتنا بڑا دھچکا ہے کہ یہ اس وقت ہماری اسٹیٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. اور اس میں دیکھیں نا ججز کون تھے اس میں, جسٹس یحییٰ فریدی صاحب جن کو نون لیگ پیپلز پارٹی اور اس نظام نے چیف جسٹس لگایا تیسرے نمبر سے اٹھا کے, شفیع صدیقی صاحب یہ میرٹ پہ نہیں آنا تھا سندھ ہائی کورٹ سے, لیکن 26 آئینی ترمیم کے بعد ہے, تو اس لیے ان تمام ججز پہ سوال اٹھتے ہیں جو 26 آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے. تیسرے جج حسن نظر رضوی صاحب ہیں, یہ وہ جج ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس کو ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے اعجاز الحسن صاحب, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, منیب اختر صاحب جو ہیں, ان کے فیصلے کو کالعدم کیا ہوا ہے, اور یہ آئینی بینچ میں ان کو سلیکٹ کیا گیا. انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا جو مخصوص نشست پی ٹی آئی کو دینے کا, حسن نظر رضوی اور محمد علی مظہر صاحب نے. تو ان ججز کی جانب سے بھی یہ فیصلہ آنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ اس نیریٹو کو بہت بڑا دھچکا ہے, اس سے نواز شریف کو بھی نقصان ہے, پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہے, مریم کو بھی نقصان ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی نقصان ہے کہ آج جو عمران خان کی ضمانتیں ہوئی ہیں. دیکھیں ان ضمانتوں کا میں بالکل اس سے لنک نہیں سمجھتا, بالکل نہیں سمجھتا. اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ سوشل میڈیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے. اس وقت نیریٹو سوشل میڈیا بناتا ہے, سب کو ایکسپوز سوشل میڈیا کرتا ہے, جو ڈنڈی مارتا ہے اسی کو پکڑا جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کی ایک اور چیز ہے کہ اگر جب 4-5 بندے کوئی چیز لکھ دے نا تو وہی نیریٹو وہ بننا شروع ہو جاتا ہے جب اس کو کاؤنٹر نہ کرے, اور کچھ امپورٹنٹ اکاؤنٹ اس سے چیز آ جاتی ہے. یہ جو ایک چیز آئی ہے نا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ دیکھیں یہ جو ضمانتیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ ضمانتیں دلوانی ہوتی نا, تو جب یہ کیس لگا تھا دوسری سماعت پہ ہی ہو جاتا, تیسری سماعت پہ ہو جاتا. اور یہ جو آپ کے ہیں یہ جو ہیں ان کا کیا نام ہے, ذوالفقار عباس نقوی صاحب, یہ بیمار نہ ہوتے. بالکل. اچھا کل آپ کو میں ایک خبر بتاؤں, کل ہوا یہ کہ ذوالفقار عباس نقوی صاحب کا جب آیا نا کہ وہ بیمار ہیں, تو ان کے کچھ دوست جو ہیں, جیسے خدا نہ خواستہ میرا آپ کو پتہ چلے یا مجھے کسی دوست کا پتہ چلے کہ وہ ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں, تو ظاہر ہے میری پہلی, اگر میں اس کو دوست ہوں تو میں کوشش کروں گا رابطہ کروں, میں جاؤں. کل ذوالفقار عباس نقوی صاحب کے دوست مارے پھرتے رہے, انہوں نے پوری کوشش کی جاننے کے لیے کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہیں. نہ ذوالفقار عباس نقوی صاحب نے ان کو فون اٹھایا کسی دوست کا, نہ ان کو پتہ چل سکا کہ وہ کہاں پہ ایڈمٹ ہیں. تو اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ ایڈمٹ نہیں تھے. دوسرا یہ ہے کہ ذوالفقار عباس نقوی صاحب نے آج بھی نہیں آنا تھا, آج یہ طے تھا کہ آج وہ نہیں آئیں گے. پھر آپ کا سوال ہوگا کہ وہ آ کیسے گئے. میری اطلاع یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ چیف جسٹس کی جانب سے اٹارنی جنرل پاکستان کو کال کی گئی اور میسیج دیا گیا کہ انف از انف, اور عدلیہ کا تماشا بن رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے, اور پراسیکیوٹر کو کل ہر صورت میں پیش کریں, یہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس کی میرے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے. لیکن کچھ نہ کچھ اب کسی نے رابطہ کر کے حکومت کو کہا ہے انف از انف, یا حکومتی کسی شخصیت نے کہا ہے کہ عدلیہ کا جتنا تماشا لگ گیا ان 4-5 پیشیوں پہ, تو اب مزید عدلیہ کو نہ اوفینڈ کریں, ججز کو اوفینڈ نہ کریں. جو ججز ہمارے حامی ہیں وہ اوفینڈ ہو گئے تو کام خراب ہو جائے گا. کسی نے انٹروین کیا ہے جس وجہ سے ذوالفقار عباس نقوی صاحب آئے ہیں, ورنہ پلان یہ تھا کہ آج بھی ذوالفقار عباس نقوی صاحب نہیں آئیں گے. اور جب آج کہا جائے گا کہ مطلب ہر صورت میں وہ جو ہے ان کو کہیں کہ کل آئیں, ورنہ تو زیادہ غصے میں اگر جائے فریدی صاحب ہوں گے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ سر ہم نا نیا پروسیکیوٹر آج ہی تعینات کر دیتے ہیں, کل تک انجن کر دیں, کل ہم دلائل فائنل دے دیں گے. ٹھیک ہے یہ, اور کل میرا خیال ہے ویسے 2 رکنی بینچ ہے, 3 رکنی تھا بھی نہیں. اچھا وہ تو بنایا جا سکتا ہے 3 رکنی بینچ, لیکن کل کچھ ایسا ہوا ہے اس سماعت کے بعد, کیونکہ دیکھیں یحییٰ فریدی صاحب بہت آکورڈ پوزیشن میں چلے گئے تھے, بہت بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. ان کے خلاف جو نیریٹو بنا ہے وہ بہت خوفناک اور خطرناک بن گیا تھا, یعنی ایک تماشا بن گیا دلیہ کا کہ یہ سارا کچھ. اور کل تو یعنی جو الفاظ استعمال کیے بڑے مایوسی والے انہوں نے, اور بڑے افسوس والے سلمان صدر صاحب نے, جب یحییٰ فریدی صاحب اٹھ کے چلے گئے تو انہوں نے لفظ یوز کیا کہ میں, بلکہ انہوں نے روسٹر پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں فیڈ اپ ہو چکا ہوں, اور جو لاہور ہائی کورٹ میں وہ اس کو انہوں نے ذکر کیا. تو سر اس میں میرا بالکل خیال نہیں ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ فیصلہ دیا, عمران خان کو ضمانت دی, اور اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے عمران خان کو جو ہے وہ ضمانت دلوائی ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈرانا چاہے تو وہ عمران خان سے ملاقاتوں کا کیس لگوا دیتی, ڈوگر صاحب کو کہہ دیتی, یا ڈوگر صاحب کو کہا جاتا کہ القادری کیس لگا دیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی. تو میرا بالکل یہ خیال نہیں ہے. آ جائیں یار, آ جائیں ادھر, نگار بھی ادھر بیٹھنے دیں. تو میرا بالکل نہیں خیال کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ بیل دلوائی ہے. اور میرا یہ خیال ہے, یہ میں اس پہ کلیئر ہوں کہ یحییٰ فریدی صاحب نے خود یہ بیل دی ہے, کیونکہ عدلیہ کی ساکھ بالکل خاک میں مل گئی ہے. تھوڑا سا وہ عدلیہ کی ساکھ کو بھی بحال کرنا چاہ رہے ہیں, اور انف از انف نا یار, 2 سال سے ایک بے گناہ بندے کو آپ نے بے گناہ کو ناحق قید میں رکھا ہوا ہے, اور ان کیسز میں. تو بہرحال جی
میرا نہیں بالکل خیال کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کروایا نون لیگ کو ڈرانے کے لیے. ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. نون لیگ کرپشن میں سر تا پا ڈوبی ہوئی ہے. ان کی حیثیت اور اوقات ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو سکے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. وہ